یہ ایک طویل سنسنی خیز اور جادوئی سفر کی کہانی ہے، سوال و جواب، دوستیاں، دشمنیاں اور حکمت سے بھرپور۔ رازوں کا سفر۔ بہت پرانے زمانے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زریاب تھا۔ وہ ایک عام لوہار کا بیٹا تھا، مگر اس کے دل میں غیر معمولی خواب بستے تھے۔ وہ ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، کیا دنیا صرف میرے گاؤں تک محدود ہے؟ اس کے پار بھی کوئی راز ہے؟ ایک رات اسے عجیب خواب آیا۔ ایک نورانی بزرگ نے کہا، اگر تم سچ کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہو تو مشرق کی طرف سفر کرو۔ وہاں تمہیں 3 سوالوں کے جواب ملیں گے اور وہی تمہاری تقدیر بدل دیں گے۔ صبح ہوتے ہی زریاب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سفر کرے گا۔ پہلا مرحلہ، سنہری ریگستان۔ زریاب کئی دن چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک وسیع ریگستان میں پہنچ گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، پانی ختم ہو چکا تھا۔ اچانک ایک پراسرار درویش نمودار ہوا۔ درویش نے پوچھا، اے مسافر، بتاؤ طاقت کیا ہے؟ زریاب نے سوچا، طاقت تلوار میں ہے، دولت میں ہے، فوج میں۔ پھر اس نے جواب دیا، حقیقی طاقت صبر میں ہے۔ جو خود پر قابو پالے وہی سب سے طاقتور ہے۔ درویش مسکرایا، تم نے پہلا جواب درست دیا۔ اس نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ زریاب نے پانی پیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا مرحلہ، جادوئی جنگل۔ ریگستان کے بعد ایک گھنا جنگل آیا۔ درخت سرگوشیاں کرتے تھے اور عجیب روشنی فضا میں تیرتی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام آئلہ تھا۔ وہ جادو جانتی تھی اور ایک ظالم جادوگر کے قید سے بھاگ رہی تھی۔ آئلہ نے پوچھا، کیا تم بہادر ہو؟ زریاب نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، مگر میں ڈر کے باوجود آگے بڑھتا ہوں۔ آئلہ نے مسکرا کر کہا، تو تم بہادر ہو۔ بہادری خوف نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ خوف کے باوجود صحیح کام کرنے کا نام ہے۔ اسی دوران جنگل کا ظالم جادوگر ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ جادوگر بولا، اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ گے۔ اس نے پوچھا، سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ زریاب نے گہری سانس لی اور کہا، انسان کا اپنا غرور۔ جادوگر چیخ اٹھا۔ اس کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ راکھ میں بدل گیا۔ آئلہ آزاد ہو گئی۔ اس نے زریاب سے کہا، میں تمہارے ساتھ سفر کروں گی۔ یوں زریاب کو پہلا بہترین دوست مل گیا۔ تیسرا مرحلہ، پہاڑوں کا قلعہ۔ وہ دونوں سفر کرتے ہوئے برفانی پہاڑوں تک پہنچے۔ وہاں ایک قلعہ تھا جہاں ایک بہادر مگر تنہا سپاہی رہتا تھا، اس کا نام حماد تھا۔ حماد نے ان کا راستہ روکا، جو بھی اس قلعے سے گزرتا ہے اسے میرا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس نے پوچھا، زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ آئلہ نے کہا، جادو۔ زریاب نے کہا، نہیں، سچا دوست، کیونکہ خزانہ چوری ہو سکتا ہے مگر وفاداری نہیں۔ حماد نے اپنی تلوار نیچے کر دی، تم نے سچ کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب وہ 3 دوست تھے۔ دشمنوں کا حملہ۔ راستے میں ان پر سیاہ نقاب پوش جنگجوؤں نے حملہ کیا۔ ان کا سردار ظالم شہزادہ زارون تھا جو دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ زارون نے قہقہا لگایا، تم 3 کمزور لوگ میرا مقابلہ کرو گے؟ زریاب نے جواب دیا، ہم کمزور نہیں، متحد ہیں۔ شدید جنگ ہوئی۔ حماد نے تلوار سے دشمنوں کو روکا، آئلہ نے جادو سے آگ کا حصار بنایا اور زریاب نے حکمت سے منصوبہ بنایا۔ آخرکار زارون شکست کھا گیا، مگر اس نے کہا، میں واپس آؤں گا۔ آخری سوال۔ سفر کے اختتام پر وہ ایک پراسرار دروازے تک پہنچے۔ اس پر لکھا تھا، جو آخری سوال کا جواب دے گا وہی سچ کا وارث ہوگا۔ آواز آئی، محبت کیا ہے؟ حماد خاموش ہو گیا۔ آئلہ نے آنکھیں بند کیں۔ زریاب نے کہا، محبت قربانی ہے۔ جب تم کسی کے لیے اپنا فائدہ چھوڑ دو تب محبت ہوتی ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر سونے، ہیرے اور جادوئی خزانے تھے، مگر سب سے بڑا تحفہ ایک آئینہ تھا۔
آئینے میں انہوں نے خود کو دیکھا، مگر عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بہادر، روشن اور مضبوط۔ آواز آئی، تم نے ثابت کیا کہ اصل خزانہ دوستی، حکمت اور محبت ہے۔ سونا تو صرف امتحان تھا۔ اختتام۔ زریاب، آئلہ اور حماد اپنے ملک واپس آئے۔ انہوں نے علم، انصاف اور دوستی کی بنیاد پر ایک نئی ریاست قائم کی۔ زارون دوبارہ آیا، مگر اس بار وہ تنہا تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی مگر دوست نہ تھے۔ وہ ہار گیا۔ زریاب نے سیکھا کہ طاقت صبر میں ہے۔ سب سے بڑا دشمن غرور ہے۔ سب سے بڑا خزانہ سچا دوست ہے۔ اور محبت سب سے بڑی جادو ہے۔ ان کا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی شروعات بن گیا۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں، اصل جادو تلوار سونے میں نہیں بلکہ سچے دلوں میں ہوتا ہے۔